کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اتنا پاک اور بلند ہے کہ وہ سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا ملتا ہے، اور اس نسب کے پیچھے چھپی ہوئی ہے کچھ ایسی کہانیاں جو دل کو گہرا اثر دیتی۔ آئیے بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جہاں تک تمام نسب کے ماہر متحد ہیں اور یہ سلسلہ عدنان تک پہنچتا ہے۔ دوسرا حصہ عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ اتفاق بھی پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، جس میں کچھ روایت میں ہے کہ غلطیاں کے امکان بھی بتایا گیا ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دنیا کے سب سے پاک اور عزت دار خاندان سے ہے۔ حاسم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں میں سے ایک عظیم شخصیت تھے حاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کی خدمت کا انتظام کیا۔ انہوں نے پانی پلانا، ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ سب ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ حاسم رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی سخی اور عزت دار تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حاجیوں کے لیے روٹی کا توڑ کر شوربے میں ملا کر کھلانے کا انتظام کیا۔ اسی وجہ سے ان کا نام حاسم پڑا، یعنی توڑ کر کھلانے والا۔ اور انہوں نے ہی قریش کے لیے تجارت کے 2 سفر سردی اور گرمی کی بنیاد رکھی۔ عبد المطلب کا بچپن اور ان کی پہچان۔ حاسم رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے صاحبہ پیدا ہوئے، جنہوں نے بعد میں دنیا میں عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے۔ بچپن میں ہی ان کے سر سے بالوں میں سفیدی تھی، اسی لیے ان کا نام صاحبہ پڑا۔ جب ان کے چاچا مطلب کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو مدینہ گئے اور وہ مدینہ گئے انہیں اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام، لیکن اصل میں وہ ان کے بھتیجے تھے۔ یہیں سے ان کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ عبد المطلب کی عزت اور بہادری۔ وقت کے ساتھ عبد المطلب اپنی قوم میں بہت بلند مقام پر پہنچ گئے۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے چاچا نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا، تو مدد کے لیے جب کسی نے ساتھ نہ دیا تو انہوں نے اپنے ماما کے مدد کے لیے بلایا۔ ان کے ماما آئے اور پوری ہمت کے ساتھ ان کا حق واپس دلایا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے رہنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان صرف نسب کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ اخلاق، سخاوت اور ہمت کے لحاظ سے بھی بے مثال تھا۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور ایسے ہی ایمان افروز واقعات جاننا چاہتے ہیں تو اس سلسلے کو ضرور فالو کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اور بھی دلچسپ اور روح کو چھو لینے والے واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔